الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شرعی اور طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، مشہور ہے کہ 10 یا کچھ زائد دنوں تک اگر صرف پانی پی کر روزہ رکھا جائے تو اس کے بہت سے جسمانی فوائد ہیں، تو کیا یہ عمل وصال ہوگا کہ میں شرعی طور پر پانی سے روزہ رکھتے ہوئے سحری یا افطاری میں کھانا نہیں کھاؤں گی، صرف پانی ہی پینا ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ واضح رہے کہ اس روزے کے دوران آنتوں کا عمل بالکل کالعدم ہو جاتا ہے اور ہر چند دن کے بعد مقعد کے ذریعے دوائی جسم میں داخل کی جاتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ مجھے طبی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو صرف اس روزے کے فوائد حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، روزہ رکھتے ہوئے ثواب اور طبی فوائد دونوں کے حصول کی نیت۔ اگر کوئی شخص رضائے الہی کے لیے روزہ رکھے اور ساتھ ہی روزے کے طبی فوائد حاصل کرنے کی نیت بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مباح فوائد کی نیت سے عبادت مکمل طور پر کالعدم نہیں ہو جاتی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حاجی کو سفر حج کے دوران تجارت اور روزی کمانے کی اجازت دی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ جنسی چھیڑ چھاڑ، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے۔ اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل یعنی رزق وغیرہ تلاش کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم راہ بھولے ہوئے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 تا 198۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں ذوالمجاز اور عکاظ دونوں لوگوں کے تجارتی میلے تھے۔ پھر جب اسلام کی دعوت پہنچی تو انہیں حج میں تجارت اچھی محسوس نہ ہوئی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی تم حج کے موسم میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 1770 نے روایت کیا ہے، اور اس پر باب کا عنوان یہ لکھا ہے، باب ہے حج کے موسم میں تجارت اور دور جاہلیت کے بازاروں میں خرید و فروخت کا۔ اسی طرح نوجوان کو شہوت توڑنے اور کم کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس شادی کے اخراجات کی طاقت ہے تو وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہ کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 5066 اور امام مسلم حدیث نمبر 1400 نے روایت کیا ہے۔ تاہم روزے دار پر لازم ہے کہ اپنا بنیادی مقصد عبادت بنائے، کوئی اور چیز ہدف نہ ہو۔ دوم، روزے میں ممنوع وصال کیا ہے؟ ممنوع وصال یہ ہے کہ روزے دار کئی دنوں تک دن اور رات میں کسی بھی وقت کچھ نہ کھائے پیے، نہ ہی کوئی سحری ہو اور نہ ہی افطاری۔ چنانچہ جب روزے دار افطاری کے وقت کھانا کھا لے یا سحری کے وقت پانی ہی پی لے تو اس کا وصال نہیں ہوگا۔ اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسے سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ کھانا نہیں کھانا اور صرف پانی پر ہی اکتفا کرنا ہے، تو یہ سرے سے شرعی روزہ ہے ہی نہیں، چہ جائے کہ اسے روزوں میں وصال شمار کریں، کیونکہ یہ تو پانی مسلسل پی رہا ہے۔ تاہم یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس انداز سے کھانے سے رک جانا اگرچہ وصال میں شمار نہیں ہوگا، لیکن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بہت سے واجبات میں کمی آئے گی، مثلاً 5 نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی آئے گی، انسان پر دیگر لوگوں کے حقوق میں کمی، مثلاً ملازمت پر ذمہ داریاں نہیں نبھا سکے گا، تو ان وجوہات کی بنا پر کھانے سے دور رہنا اور پانی پر اکتفا کرنا منع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ عمل کسی طبی ضرورت کی بنا پر ہو اور انسان شرعی حقوق اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا شکار نہ ہو، جیسے کہ غیر اسلامی مذاہب میں ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہیں روکا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں گے کہ یہ روزہ نہیں ہوگا، نہ ہی ایسے عمل قرب الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یہ تو محض ایک طریقہ علاج ہے۔ سوم، روزے دار کا مقعد کے ذریعے دوائی داخل کرنے کا حکم۔
علماء کرام روزے دار کے بذریعہ مکہ دوائی داخل کرنے کے متعلق اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو راجح موقف یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی تفصیلات اس سے قبل متعدد جوابات میں گزر چکی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 37749 اور اسی طرح سوال نمبر 38023 کا جواب ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال میں مذکور کھانے سے پرہیز کرنے والے شخص کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سرے سے روزے دار ہی نہیں ہے، چنانچہ اگر بذریعہ مکہ دوائی طبی بنیادوں پر لینے کی ضرورت ہو تو اسے اس عمل سے نہیں روکا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 349929۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔